السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور حاضرین مجلس، ذمہ دار حضرات بھی تشریف فرما ہیں، علماء کرام بھی ہیں۔ آج کی یہ دورانی مجلس یقیناً ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس دورانی مجلس میں شرکت کا ہمیں موقع ملا، اور اس کے لیے ہمارے مشفق و مربی، ہمارے بڑے بھائی اور ہر اعتبار سے ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کو بہت کچھ دیکھ کر ہم سیکھ رہے ہیں اور بھی آگے بھی سیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت ان کو دی ہے، یقیناً ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ نورانی مجلس میں ہمیں شرکت کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور عزیزم حافظ عزیز الرحمن سلمہ کو اور ان کے اہل خانہ کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم مجلس ہے اور یہ ایک بہت اہم موقع ہے ہم سب کے لیے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس موقع کو اہمیت دی جا رہی ہے جو حقیقت میں اہمیت دی جانی چاہیے۔ آج ہماری نظر میں اگر ہم دیکھیں تو کس چیز کی اہمیت ہے، اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں تو ہمیں اس کا جواب مل جائے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے میں ہم جن چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں، کیا اللہ اس سے خوش ہوگا؟ اور جن چیزوں کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے ان کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس میں شامل ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ جیسے اس شہر میں نگینے والے ہیں، نگینے کے کام ہے، تو نگینے والوں کو یہ پتہ ہے کہ پتھر کہاں کس جگہ پر اچھی طرح سے تراشتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے وہ مال، اچھا مال کہاں پر ملتا ہے، کس کارخانے میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس کام کے لیے چنا، اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے مدرسے کے اندر، کس مکتب کے اندر اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، قرآن کریم کو اچھا پڑھا جا رہا ہو اور وہاں قرآن کریم کی اچھی تعلیم دی جا رہی ہو۔ تو کافی عرصے سے ہم یہ ڈھونڈ رہے تھے ایسی جگہ، اور اس کے بعد مجھے یاد ہے چند سال پہلے ہمارے مولانا شاہد صاحب رحمانی مسجد میں جو مدرسہ چلتا وہاں پڑھاتے تھے، اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ یہاں منتقل ہوئے، انہوں نے بہت اچھا فیصلہ لیا، اور آج یہ دیکھیے یہ چھوٹا سا پودا لگایا تھا انہوں نے، یہ ایک باغ میں جو ہے تبدیل ہونے جا رہا ہے اور ہو چکا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پہنچایا، اور اس مسجد والوں کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، یہاں کے کمیٹی والوں کو، یہاں کے ذمہ داروں کو،
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایسا امام دیا ہے، ایسے متحرک ہے یہ کہ ہر وقت یہ دین کی فکر کرنے والے، یہ قوم کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر کرنے والے ایسے متحرک انسان بہت کم ملتے ہیں۔ انہوں نے محنت کی اور محنت کر کے آج جو یہ بچے تیار ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، آپ یقین جانیے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم بہت کم جگہ پر ہو رہی ہے، اور یہاں اس مسجد کے اندر جب قاری صاحب نے شروع کیا ہوگا، بچے جب آ رہے ہوں گے مختلف جگہوں سے، تو قاری صاحب بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ بچے کس طرح سے پڑھ کے آ رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی جس ادارے میں کام کر رہے ہیں وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ بچے قرآن کریم کس طرح سے پڑھ کے آ رہے ہیں، تجوید کیا چیز ہے پتہ ہی نہیں ان کو۔ ایسے بچوں کو پوری طرح سے واپس اس کو ٹھیک کرنا اور سیدھے صحیح راستے پہ لانا، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا، ان کو بتانا، ان کو سکھانا، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ بچہ حافظ ہوا ایسے حافظ نہیں ہو گیا ہے۔ ان کو تراشنے میں کتنی تکلیفیں اور کتنی محنتیں کی ہے ہمارے قاری صاحب نے، یہ ان کو پتا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ اس موقع کو آپ حضرات اس موقع کو اہمیت دے کر یہاں تشریف لائے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کو جمع ہونا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ قرآن کریم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، قرآن کریم ہی سب کچھ ہے۔ بہرحال آپ نصیحتیں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اور قاری صاحب کے صدقے میں، ان کے طفیل میں جو ہے یہاں ایک سے ایک ہستیاں یہاں آتی رہتی ہیں، علماء کرام آتے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں سے آپ حضرات فیض اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، طلباء بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم تو ایک خود طالب علم ہیں، اور ہر جگہ جانے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ وہاں جا کے سیکھیں، یہ ہماری سوچ ہے، ہم یہ سوچ رکھتے ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں۔ اور ہمارے استاد نے یہی سکھایا کہ کہیں یہ مت سوچنا کہ وہاں جا کر ہم کچھ سکھا رہے ہیں، کچھ پڑھ کر سنائیں گے تو ہمیں جو ہے نا واہوائی ملے گی، نہیں، وہاں جانے کے بعد ہو سکتا ہو ہمیں کوئی ایسا عالم دین ملے جس سے کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے۔ یہاں کا جو ماحول ہے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کہ اتنا اچھا ماحول آپ نے بنایا ہے۔ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے، اور یقیناً اس ماحول کو بنانے میں آپ کو بہت تکلیفیں ہوئی ہیں، لیکن یہ بہت ہی یہ قابل تعریف ہے۔ اس کی تعریف کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں طلباء سے مخاطب ہو کر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ استاذ کی جو سختی ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک مشفق استاذ وہ کبھی بھی طلباء کا وقت برباد کرنے نہیں دیں گے۔ وہ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ طلباء کے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ پڑھائی پہ لگے اور وہ اس کو برباد نہ کرے۔ اس کے لیے وہ ہر طرح کی تکلیفیں اور ہر طرح کی سختیاں جو ہے ان پہ برتتے ہیں، اور طلباء کو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر تو بہت سختی کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر سختی کر رہے ہیں تو وہ طالب علم ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اوپر اتنی توجہ ہمارے استاد کی ہے، اور اگر کسی پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے جس کو آپ کے استاد اس کو پسند نہیں کرتے۔ آپ جلد سے جلد اپنے آپ کو تبدیل کیجئے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، اور استاد جیسے چاہ رہے ہیں ویسے ہی اپنے آپ کو بدلیے، ویسے ہی اپنے آپ کو چلائیے، اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ ایک استاد جب کسی اپنے شاگرد پر سختی کرتے ہیں تو ان کو کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہوتی ہے۔ ان کو جتنے بھی طلباء یہاں بیٹھے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یہاں جو چیز لینے کے لیے آئے ہیں ان کو وہ بہتر سے بہتر طریقے سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کی کمی ہے۔
ہر موقع پہ آپ اپنے اساتذہ کی عزت کیجیے، احترام کیجیے، ان کی قدر کیجیے۔ بہت سارے ایسے طلبہ ہم نے خود دیکھے ہیں پڑھائی کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے طلبہ جو اس کا ذہن بہت اچھا ہے، پڑھنے میں بہت اچھے ہیں وہ، اور کسی طرح حافظ بن کے بھی نکل گئے، لیکن اس نے استاذ کی کبھی قدر نہیں کی، کبھی عزت نہیں کی، ہمیشہ اپنے تکبر میں رہے، اپنی چلاتے رہے۔ ہم نے ایسے طلبہ کو دیکھا کہ وہ حافظ تو بن گئے، عالم تو بن گئے، ان کو جو بننا تھا وہ بن گئے، لیکن دنیا میں ہر جگہ وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے ہم نے خود دیکھا اپنے آنکھوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نحوست سے بچائے، کہیے آمین۔ اس لیے اپنے اساتذہ کی قدر کرنا، ان کی سختیوں کو برداشت کرنا، یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ ہر لمحہ یہ فکر کیجئے کہ یہ دیکھیے کہ اس میں غور کیجئے کہ ہمارے استاد کیا چاہ رہے ہیں، وہ کس طرح سے ہمیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں سے ہمیں منع کر رہے ہیں وہاں سے ہمیں رکنا ہے۔ اساتذہ کی قدر آپ کے دل میں ہونی چاہیے، دکھاوے میں نہیں، تو پھر اس کا فائدہ آپ کو پورا ہوگا۔ آپ کے اندر چاہے صلاحیت ہو یا نہ ہو، آپ ہر جگہ اگر استاذ کی دعا آپ کو لگ گئی تو ہر جگہ آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اساتذہ کی قدر کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، ان کی ہر بات کو مان کر اپنی زندگی گزارنا، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم مان کر چلیں گے۔ دوسری بات، ہم لوگ جب اپنی پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہے جو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے طلبہ کے اندر ایک بات دیکھی گئی ہے کہ یہاں جب اپنے استاد سے ملتے ہیں تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایسا لگتا ہے کہ بہت محبت رکھتے ہیں، لیکن جب کہیں دعوت میں ملاقات ہوتی ہے، یہ میرے ابھی چند دن پہلے کسی استاد نے شکایت کی کہ ہمارے جے پور کے بچوں کے اندر یہ چیز بہت کمی ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ ابھی ان سے کوئی ان کے شاگرد ملے ہوں گے کسی دعوت میں تو وہ دور سے دیکھ کے نظر انداز کر گئے، ان کو ان سے بولا، بہت تکلیف ہوئی ان کو، تو انہوں نے پھر بیان کیا۔ تو کیونکہ ہم سب طالب علم ہیں، اپنے اساتذہ کی قدر کرنی چاہیے، وہ کہیں بھی ملے تو ان سے بہت محبت سے ملنا چاہیے۔ تو ان کو بہت برا لگا، اور یقیناً یہاں سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ جب بھی اپنے اساتذہ سے کہیں بھی ملاقات ہو، کہیں راستے میں ہو، کہیں کسی دعوت میں ہو، کسی بھی محفل ہو، کہیں پر بھی ہو، تو آپ فوراً جا کر اپنے استاد سے ملیے، ان سے محبت کا اظہار کیجیے ان سے۔ اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ اس سے ان کی دل سے جو دعائیں نکلتی وہ دعائیں آپ کو ملیں گی اس سے۔ اور یہی اصل چیز ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے کہ استاد کی دعا کسی طالب علم کو مل جائے، کسی شاگرد کو مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی اچھی نعمت ہے تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ سبق کے وقت میں بہت سارے بچوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا ہے، جبکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ کوئی دنیاوی چیز، مثال کے طور پہ کھیل کے معاملے میں دیکھ لیجیے، یا کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی ناٹک دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ان میں وہ آدھا گھنٹہ ہو، 1 گھنٹہ ہو، جتنی دیر کی وہ فلم دیکھتے ہیں یا جو بھی ناٹک دیکھتے ہیں یا میچ دیکھتے ہیں، اس کی پوری ہسٹری آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیں گے کہ وہ کس طرح سے آؤٹ ہوئے، کس طرح سے کھیلا، کیا غلطی کی، کیا نہیں کی، ایک ایک چیز وہ بتا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بتاتے ہیں کہ 3 گھنٹے کی فلم ہوتی ہے، وہ پوری ایک بار دیکھنے کے بعد وہ وہی ساری چیزیں بتا دیتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ایسا کیا تھا، یوں کیا تھا، کیوں کیا تھا۔ تو یہ آپ جب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسی چیز جس میں آپ کو بہت زیادہ دلچسپی ہے، وہ چیز جب آپ دیکھتے ہیں تو پورا دھیان آپ کا اسی طرف ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات بھی کر رہا تو آپ کہتے ہیں رکو یار، اس کو فوراً منع کر دیتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں۔ لیکن پڑھائی کے معاملے میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ ڈر ہوتا ہے استاد کا کہ اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو ہمیں سزا ملے گی، وقت پر نہیں جائیں گے تو سزا ملے گی، یاد نہیں کریں گے
تو ہمیں استاد کھڑا کر دیں گے, کوئی نہ کوئی سزا دیں گے, ڈانٹیں گے, کچھ نہ کچھ کریں گے, تو اس وجہ سے آپ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ جو دلچسپی آپ کی وہاں تھی, کھیل میں پوری طرح سے توجہ جو ہے آپ کھیل کی طرف, ایک ایک چیز پہ غور کر رہے ہیں آپ, اگر وہی ایک ایک چیز پہ غور کر کے اگر آپ پڑھیں گے, ایک ایک آیتوں پہ, ایک ایک لفظ پہ غور کر کے آپ پڑھیں گے, تو آپ کو یہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا, آپ کو آسانی کے ساتھ آپ کو سبق یاد ہوگا. جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی اہمیت سب سے پہلے اپنے دل کے اندر پیدا کیجیے, یہ سب سے بڑی بات ہے, یہ آپ کے لیے سب سے اہم ہے. اگر اس کی اہمیت دل کے اندر نہیں ہے, ڈر کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں, تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. آپ کو یاد کرنا بھی مشکل ہوگا اور یاد رکھنا بھی مشکل ہوگا. اس لیے اس کی اہمیت سب سے پہلے دل کے اندر پیدا کیجیے کہ یہ کام ہمارا ہے, ہم کو پوری توجہ کے ساتھ اور دلجوئی کے ساتھ ہمیں اس کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے, تو انشاءاللہ یاد بھی جلدی ہوگا اور یاد بھی دیر تک رہے گا. زیادہ کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے, وقت بھی بہت کم ہے, بس چند باتیں کیونکہ حضرت کا حکم تھا, کیونکہ میں خود بھی طالب علم ہوں, تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں بھی غور کرتا رہتا ہوں کہ کہیں سے کچھ سیکھوں, کہیں سے کچھ حاصل کروں. تو میرے دماغ میں بھی یہ سب چیزیں کس طرح سے طلبہ کو فائدہ ہو, کس طرح سے ہمیں فائدہ ہو, اس طرح کی یہ سب چیزیں جب ہم سوچتے ہیں, وہ جو سوچتے تھے جو باتیں, وہ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اساتذہ کرام کی عزت کرنے کی, ان کے احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو محنت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار میں پھر سے قاری شاہد صاحب کو اور عزیز الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ تمام طلباء کو بھی, کیونکہ آپ کے ساتھی ہیں اس لیے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت کامیابی عطا فرمائے.